جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا خیال ہے چھٹی ملاقات ہے، تو آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ بس ایک لگن تھی کہ آگے بڑھنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، لیکن وہ ارشمیدس کا ہے قول، وہ کہتا ہے میں پوری دنیا کو اٹھا سکتا ہوں، شرط ہے کہ مجھے کوئی بڑا لیور دے دیا جائے اور لگانے کے لیے جگہ دے دی جائے تو میں پوری دنیا کو اٹھا سکتا ہوں۔ اب مجھے اس لیور کی بھی تلاش تھی اور اس جگہ کی بھی جہاں کے لیور لگنا ہے۔ لیور میں خود تھا اور جگہ مجھے تلاش کرنی تھی، اور ہر وقت ذہن میں یہی گھومتا رہتا تھا کہ یہ جو 500 کا نوٹ ہے یہ کب جیب میں آئے گا، یہ جو لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے؟ کیونکہ اکثر دوستوں کو دیکھتے تھے۔ دادی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے آپ کے نیچے گاڑیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دینا ہے۔ تو میں سوچتا تھا، میں نے کہا شاید لگتا ہے، کیونکہ دادی ہارٹ کی پیشنٹ تھی، اللہ جنت نصیب کرے، تو میں سوچتا تھا کہ شاید دادی نے دوائی کچھ زیادہ کھا لی ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی دعائیں جو انہوں نے کہا تھا وہ وقت نے سچ ثابت کر دکھایا، وہ میں آپ کو اگلی ملاقاتوں میں بتاؤں گا۔ تو ظاہر ہے جب جاب لگ جائے، بیٹا کام لگ جائے، تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں اس کی نسبت طے کی جائے، کہیں اس کی شادی کا پروگرام بنایا جائے۔ تو میں نے وہ ایک کہاوت سن رکھی تھی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ ہوتا ہے وہ مداری کا بندر ہوتا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے وہ جنگل کا بندر ہوتا ہے۔ وہ جہاں مرضی سو جائے، جدھر مرضی آئے گھومے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جو شادی کے بعد بس جتنی اس کی وہ مداری والے نے رسی پکڑی ہوتی ہے، جتنی وہ ڈیلی چھوڑتا ہے، وہ بندر صرف وہاں تک جاتا ہے۔ تو اسی درمیان میں والد صاحب کی ملاقات اشرف نامی شخص سے ہوئی، ان کا کوئی زمین کا معاملہ تھا، تو انہوں نے بتایا، والد صاحب نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں ڈائریکٹریٹ جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ، اسلام آباد میں آپارا چوک کے پاس سے راستہ جاتا ہے، مجھے یاد ہے، ادھر سپورٹس کمپلیکس ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے منسٹری آف سپورٹس اینڈ کلچر، اس وقت اس کے وزیر تھے ارباب نیاز محمد خان، یاد ہے مجھے، ارباب نیاز محمد خان۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اسٹینوگرافر کی ایک پوسٹ ہے، آپ اپنے برخوردار کو بھیج دیں تو انشاءاللہ میں وہاں ٹرائی کروں گا۔ اس وقت ڈی سی آفس میں میرا 5واں گریڈ تھا، اور جو وہ پوسٹ تھی وہ 8ویں گریڈ کی تھی، یہ اسٹینو ٹائپسٹ کی تھی، وہ اسٹینوگرافر کی تھی۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اسکیل کا پتہ کیا تو ٹوٹل ملا کے 850 روپیہ سیلری بنتی تھی، جبکہ ڈی سی آفس میں اس وقت 640 روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچا وہی کنویں کے مینڈک والی مثال کہ آپ کنویں سے نکل کے تالاب، چلو اب تالاب سے نکل کے تو دریا میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر ان کے بتائے ہوئے پتے پر، ایڈریس پر میں پہنچ گیا، انہوں نے اپنے آدمی کو میرے ساتھ بھیجا، وہ گاڑی میں مجھے یاد ہے G6 کی سپر مارکیٹ کے پاس منسٹری آف سپورٹس اینڈ کلچر کا سب آفس تھا، وہاں پہ سیکشن افسر نیک محمد بیٹھتے تھے۔ میں نے انہیں ٹیسٹ دیا
چونکہ میں رات کو بیٹھا تھا سیالکوٹ سے راولپنڈی کی بس کے لیے، میرا خیال ہے 11 بجے کا لاسٹ ٹائم جاتا ہے، تو اس نے مجھے سحری کے ٹائم پیر ودائی اڈے پہ پہنچا دیا۔ وہاں سے میں وہ اشرف صاحب کے پاس پہنچا۔ ویگنوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، پوچھ کے میں 1-2 ویگن بدل کے پہنچ گیا۔ خیر میرا ٹیسٹ انٹرویو ہوا تو وہ کوئی اتنا جاندار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، آپ کا رزلٹ کچھ پور آیا ہے۔ میں نے کہا جی سچ بات یہ ہے کہ میں پوری رات سویا نہیں، آپ میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں، میں بس سے اترا ہوں اور اس کے بعد میں نے کنوینس کا انتظار کیا ہے اور ادھر آ گیا ہوں، میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کل پھر چکر لگانا۔ کل پھر وہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ منسٹری میں آ جانا، مین آفس میں۔ میں پاک سیکٹریٹ ڈی بلاک منسٹری اسپورٹس اینڈ کلچر، روم نمبر 111 وہاں پہ پہنچ گیا۔ منسٹری آف انڈسٹری بھی ادھر تھی، منسٹری آف ایجوکیشن بھی اسی بلاک میں تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل قادر صاحب ہوتے تھے انڈسٹری کے منسٹر، مجھے ان کا نام یاد ہے۔ اسپورٹس اینڈ کلچر کے آفس میں گیا تو وہاں سیکشن افسر پرویز صاحب تھے جن کا تعلق لاہور سے تھا۔ انہوں نے اپنے پی اے کو کہا کہ وہ میرا ٹیسٹ لیں۔ انہوں نے ٹیسٹ لیا، خیر وہ کل سے بہتر تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی ہم مطمئن ہیں، ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیں گے۔ میں دفتر سے نکلا، پیر ودائی اڈے کے قریب آیا، وہاں سے کھانا کھایا، سیالکوٹ کی بس پکڑی اور گھر واپس آ گیا۔ یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ ڈی سی آفس کے وہی 20 فٹ اونچے کمرے، تھک دیواریں، انگریز کے دور کے بنے ہوئے، اور کہاں وہ منسٹری کا سینٹرلی ایئر کنڈیشن آفس، وہاں تو نظارہ ہی اور تھا۔ لوگوں کی باڈی لینگویج، پڑھے لکھے لوگ، اور منسٹریوں میں تو پاکستان کی جو کریم ہے وہ کام کرتی ہے، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ وہاں وہ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں جو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ میں اپنے ادھر کے آفیسز کا جب اس سے کمپیریزن کرتا تو ایسے لگتا کہ ہم کسی کریانے کی دکان میں بیٹھے۔ خیر چند دن گزرے، ڈی سی آفس کے ایڈریس پہ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ گھر میں نے بتایا، گھر والے سبھی خوش ہوئے۔ میں نے سوچا چلو، اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو میری موجودہ جاب تھی اس میں ٹور ٹار بہت تھے، روب دبدبا بہت تھا، اے سی کا پی اے ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لوگ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے ترستے تھے، کیونکہ آپ جدھر بھی جاتے تھے آپ کو رسپیکٹ ملتی تھی۔ اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کے سورسز، پبلک ریلیشن، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب کہ چینی پرمٹ پہ تھی، گھی پرمٹ پہ تھا، آٹا پرمٹ پہ تھا، تو پاکستان ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سیالکوٹ میں ایک عاشق لوا ہوتے تھے، ایک چودھری نذیر ہوتا تھا سپروائزر جو کالے ملاتا تھا۔ تو اس دور میں سب سے بڑی مشکل کال ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں کال کرنا، سب سے مشکل بات۔ کال بک کرانی پڑتی تھی، پر 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ دونوں صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کو میں اپلائی جس طرح کرتا تھا کہ جب ان کو چینی کی، گھی کی پرمٹ کی ضرورت پڑتی تو میں ان کو اکاموڈیٹ کر لیتا تھا، اور یہ مجھے کال ملاتے وقت اکاموڈیٹ کرتے تھے، کیونکہ مجسٹریٹ صاحبان جو بھی آتے تھے، کسی کا تعلق جڑا والا، کسی کا سرگودا، کسی کا میاں والی، تو ظاہر ہے انہوں نے کال کرنی ہوتی تھی۔ میرے پاس وہ اسٹینو والا ٹیلی فون ہوتا تھا۔ خیر آفیسر خوش تھے کہ ہماری کال جلدی مل جاتی ہے، اور وہ لوگ خوش تھے
کہ ان کا کوئی چھوٹا موٹا کام یا چلان ہوتا تو وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے تھے. اور وہ ایک ایسا دور تھا جب نیا نیا وی سی آر ہمارے معاشرے میں داخل ہوا تھا. آپ یقین جانیں، آپ بلیو نہیں کریں گے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت مقدر کا سکندر نئی نئی ریلیز ہوئی تھی. ایک فلم کوئلہ تھی. یہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں، رمضان ہے کہ ایک وی سی آر ٹی وی، کلر ٹی وی، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے، کلر کسی کسی کے پاس تھا شہر میں. تو جب یہ ایک کیسٹ یا دو کیسٹیں اور وی سی آر مجسٹریٹ کے گھر پہنچایا جاتا تھا تو ایک عام ملزم کی ضمانت آرام سے ہو جاتی تھی، وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں. اس دور میں اس کا بہت کریز تھا، کیونکہ جو کلر ٹی وی تھا وہ بھی 70-80 ہزار کا تھا، جو وی سی آر تھا وہ بھی 70-80 ہزار کا تھا. اور اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی کسی دوست سے، وہ ایک کیسٹ صاحب تھے ڈرامہ والا چونک میں، ہمارے ملنے والے دوست تھے، تو ہم نے ایک دفعہ فرمائش کی تو انہوں نے کہا جی یہ پلے کا بٹن دبانا ہے، کیسٹ میں نے ڈال دیا، اور جب یہ کیسٹ ختم ہو جائے نا تو پھر آپ نے اس کا کوئی بٹن نہیں دبانا، یہ آپ نے میرے پاس لے آنا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں. ہم نے سوچا یہ کوئی بڑی عجیب سی چیز ہے جس کو بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے. خیر اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا، گھر میں نے بتایا، گھر میں سب خوش ہوئے. اب اگلا مرحلہ تھا کہ وہاں جانا ہے، رہنا کہاں ہے، کیا کرنا ہے. یہ سوچ اب میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ میرا پہلا چانس تھا کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا تھا، کسی دوسرے سٹی میں جانا تھا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کی آف سکسیس ہے. جب تک آپ گھر سے نہیں نکلتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا ہیں، اور آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ لینا چاہتے ہیں. آپ یہی سمجھیں کہ اگر ایک باڈی بلڈر ہے تو وہ مسٹر سیالکوٹ ہے. جب وہ گوجرانوالہ ڈویژن کا مقابلہ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو مسٹر سیالکوٹ 5ویں نمبر پہ آتا ہے، اور جب گوجرانوالہ ڈویژن کا چیمپئن پنجاب کا مقابلہ لڑنے جاتا ہے تو وہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آتا ہے. اور جب پنجاب کا چیمپئن مسٹر پاکستان کا مقابلہ لڑنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا دوسرا نمبر ہے. اور جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوالیفائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے، ایک سے ایک بڑھ کے کمپٹیشن ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے اس سسٹم پہ کہ ہمارے بچے MBBS کر کے MBA کر کے ڈگریاں لیے ہاتھ میں گھوم رہے ہوتے ہیں کلرک کی جاب کے لیے. کبھی ان سے ایج پوچھی جاتی ہے، کبھی ان سے ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے. بھائی آپ جاب دو گے تو اس کو ایکسپیرینس ملے گا نا، ایکسپیرینس وہ کالج سے تو نہیں لے کے آیا. وہ بیچارے 4-5 سال ٹرائیاں کرتے ہیں، اتنی دیر میں وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی ایج تو 30 سے ابو ہو گئی ہے، اور وہ بیچارے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک سیاستدان، ایک ان پڑھ، وہ پیسے کے بل بوتے پہ الیکشن لڑتا ہے اور آرام سے وزیر بن جاتا ہے. تعلیم اس کی مڈل بھی ہو سکتی ہے، میٹرک بھی، FA بھی، BA بھی، بٹ واٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ہی ہیز؟ ہی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیپل، واٹ از دا پبلک ریلیشن. اسے تو پتہ ہی نہیں، اس میں تو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. اس کے نیچے جو CSS آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو وہ سمری لکھے گا، یہ منسٹر اوپر بیٹھا جو صرف ووٹ لے کے رائی برادری، بٹ برادری، گجر برادری، خواجہ برادری سے چلا گیا ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ میں نے نظام کیسے چلانا ہے صوبے کا. یہاں تو ایک ٹیچر بھرتی کرنا ہو تو اس کے کوالیفیکیشن مانگی جاتی ہے، ایک لیفٹیننٹ بھرتی کرنا ہو
تو اس کا قد ناپا جاتا ہے، اس کے فوٹ سٹیپ دیکھے جاتے ہیں، اس کے ٹخنے چیک کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس نے بارڈر پہ کھڑے ہونا ہے، گولی کے آگے کھڑے ہونا ہے، گولی کے آگے کھڑے ہونے والا بندہ صحت مند ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ مانگتے ہیں تو ایج 40 سال مانگتے ہیں، پی ایچ ڈی مانگتے ہیں، ایکسپیرینس مانگتے ہیں، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، لیکن جب یہ جس کو ہم سو کالڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس میں جو الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے وہ سیاست کا مالک بن جاتا ہے۔ اور یہ المیہ ایک مشیر سے لے کے وزیر اعظم تک جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے گورنر سندھ ہیں، وہ بھی میری طرح ایف اے پاس ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ایکسپیرینس ہے، ان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے۔ آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، ڈی سی آفس میں جائیں، ایس پی آفس میں، نادرا میں، وہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں سپر سٹور رن کیا ہے، وہاں پہ کنٹری مینیجر آ رہے ہیں، ایریا مینیجر آ رہے ہیں، 5-6 لاکھ سیلری ہے۔ ہارڈلی دیر ایج واز 25 اور 26۔ کون ہے یہ لوگ؟ ان کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے بچے کیوں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں؟ 50 جگہ سی وی بھیجتے ہیں اور ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، پتہ نہیں یہ نظام کب بدلے گا۔ خیر، یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ اب میں نے تیاری کرنی تھی کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں اپنا کیریئر شروع کرنا ہے، ایک نئی لائف شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات آپ سے بعد میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔